ماشاءاللہ بیتی کے حوالے سے ہمیشہ میں عرض کرتا ہوں کہ ایسے کونے خدرے بیان کیے جائیں کہ جس سے کوئی اصلاح و ارشاد یا کوئی معرفت اور حقیقت کا پتہ چلے۔ بالکل اس حوالے سے مجھے واقعہ یاد آیا کہ میں امام تھا، خطیب تھا کراچی کے اندر، جب وہ نارتھ ناظم آباد بلاک ڈی کراچی پاکستان، تو وہاں پر مسجد ہے طیبہ مسجد، طیبہ مسجد کے اندر میری اپائنٹمنٹ تھی۔ میں وہاں جو غالباً 89 میں نے وہاں اس کو جوائن کیا، تو وہاں امام خطیب تھا میں، تو تقریباً میں نے 8-10 سال وہاں پہ امام خطابت کی۔ اس کے بعد پھر میں فیڈرل بے ایریا کی طرف جو ہے منتقل ہو گیا، لیکن جب میں وہاں امامت تھی میری، تو حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اجازت و خلافت جب دی، یہ 97 میں غالباً جو ہے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے نہیں 97 کیوں 93 میں حضرت نے مجھے خلافت و اجازت دی۔ تو اس کے بعد میں محفل ذکر جو ہے کرواتا تھا، مسجد کے اندر امامت تھی، لیکن بس گھر آ جاتا تو گھر تھا وہ کرائے کا مسجد والوں نے لے کے دیا تھا، نیچے مالک مکان رہتے تھے، مالک مکان ایک بیوہ خاتون تھیں، تو اس اوپر کی منزل میں کرائے پہ رہتا تھا، تو بلاک ڈی میں۔ تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مریدین کو لے آتا تو اوپر گھر پہ میں محفل ذکر کرتا تھا، تو لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگتی تھی۔ تو یہ روز کا معمول تھا، کیونکہ مسجد کے اندر آپ کو تو مسجد انتظامیہ کے اپنے کچھ رولز ہوتے ہیں، تو اس قسم کی چیزوں کو کہتے ہیں یار وہ چونکہ ہم سب کو لے کے چلتے ہیں تو کوئی اچھا سمجھے کوئی برا سمجھتا ہے، تو آپ یہ گھر میں کر لیں، تو ہم گھر میں ذکر کرواتا تھا۔ جی تو اس ذکر کے حوالے سے گھر میں بڑے انوارات تھے، بڑا نفع ہوتا تھا جو وہاں جب ذکر ہوتا، اور اکثر جو مریدین میں نوجوان تھے، کیونکہ میں بھی نوجوان ہی تھا اس وقت، تو یہ نوجوان اکثر میرے جو ہے نا اس کے اندر جو حلقے میں شامل تھے، اور کالج یونیورسٹیوں کے بچے تھے، کوئی ڈاکٹرز بن رہے ہیں وہ بچے تھے، تو ماشاءاللہ آج تو اچھی اچھی منزلوں پہ فائز ہیں وہ لوگ، تو ذکر کرتے تھے، تو روزانہ کے معمول یہ تھا۔ تو میں نے کیا دیکھا، ایک مرتبہ حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، میرے ابا جی شہید، میرے والد نسبتی میرے پیر و مرشد مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید قدس سرو، یہ مہینے میں ایک دن جو ہے وہ میرے ہاں ان کا بیان ہوا کرتا تھا، تو وہ تشریف لاتے تھے، تو عصر سے میں مغرب سے کچھ پہلے آ جاتے، مغرب کے بعد بیان ہوتا تھا تو میری مسجد میں۔ تو ایک دن میں جو ہے وہ حضرت کے ساتھ وہ مغرب سے پہلے حضرت یوں ٹہلتے تھے سیم مسجد کی جو ہے سین میں، تو میں بھی ان کے ساتھ ساتھ ٹہل رہا تھا، تو مختلف باتیں کر رہے تھے مجھ سے، یہ فلاں کچھ چیزیں کر رہے تھے، تو میں بھی ساتھ ساتھ ٹہل رہا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے پھر مغرب کی اذان ہو گئی تو آپ کا بیان ہوا، تو بیان ہونے کے بعد جو ہے تو پھر عشاء کے بعد پھر گھر میں ہم اپنا حضرت عشاء پڑھ کے چلے جاتے تھے، تو عشاء کے بعد پھر ہمارا ذکر کی محفل ہوئی، ذکر سے فارغ ہوئے تو میں خواب دیکھتا ہوں، اسی رات میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں اسی طرح وہ حضرت کے ساتھ جیسے ٹہل رہا تھا، ایسے میں سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ٹہل رہا ہوں، وہ ہے اور ہم دونوں ٹہل رہے ہو مسجد کی اس سین کے اندر، سبحان تو وہ میرے ساتھ ہیں۔ تو حضرت انہوں نے مجھے دیکھا، مسکرائے، فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے تم جو گھر میں ذکر کرتے ہو تو یہ تمہارا گھر آسمان والوں کے لیے یوں چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ اللہ ہاں، کہتا آسمان والوں کے تمہارا گھر یوں چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے ستارے چمکتے ہیں۔ ہاں، اور آسمان والے یعنی ملائکہ جو ہے وہ بڑے رشک اور ذوق کے ساتھ تمہارے گھر کی طرف دیکھتے ہیں، وہاں سے لا الہ کی ضربیں لگتی ہیں، جی تو یہ مجھے وہ بشارت دیتے ہیں سبحان کہ اچھا حضرت، الحمدللہ حضرت آپ ہی کی برکتیں ہیں ماشاءاللہ، میں یوں باتیں کرتا ہوں، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اور باتیں کرتے ہوئے یاد نہیں مجھے، تو آنکھ کھل جاتی، تو میں سوچتا ہوں یہ تو بڑی بشارت کی بات ہے، اس کا مطلب میرے ہاں ذکر جو ہوتا ہے تو ان کو اللہ نے شرف قبول بخشا ہے، اور وہاں تو میں سلسلہ چشتیہ کے سارے بزرگوں کے لیے دعائیں کرتا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ سلطان الہند ہند و پاک کے اندر سلسلہ چشتیہ کے سرخیل تو خواجہ معین الدین چشتی ہی ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ سبحان اللہ خیر اس طریقے سے وہاں نظم چلتا تھا میرا۔ تو اس کے بعد جو ہے تو جب وہاں سے میں
دستگیر کی طرف منتقل ہو گیا تو میں نے وہ وہاں ذمہ داری چھوڑ دی تو دستگیر چلا گیا۔ ادھر جو ہے یہ ہوا کہ جو مالک مکان بیوہ خاتون تھی، تو مالک مکان جو ہے وہ اس کے پاس کوئی جنات آئے، تہجد کے وقت میں جنات نے اس کو اٹھایا اور کہا کہ یہ گھر خالی کر دو، گھر خالی کر دو، یہ گھر جو ہے حضرت جی کو دو۔ یہاں حضرت جی ذکر کراتے تھے، ہم ذکر یہاں حضرت جی کے ساتھ ذکر کرتے تھے، اور حضرت جی کے گھر کے سامنے وہ ایک درخت ہے، حضرت جی کے گھر میں یہ درخت پہ ہم رات گزارتے تھے۔ ہم حیا اور پردے کی وجہ سے حضرت کے گھر میں نہیں ٹھہرتے تھے، ہم اس درخت پہ ٹھہرتے تھے، ہم ذکر کرتے تھے، اور ذکر بند ہو گیا سارا، اور تم لوگ یہ موویاں دیکھتے ہو، فلمیں چلاتے ہو، یہ کیا گناہ معصیت سجا رکھی ہے، تم خالی کرو۔ اچھا ایون ہے کہ اس خاتون نے خود یہ بات بتائی کہ مجھے انہوں نے جگایا اور جگا کے اوپر لے گئے آپ والے گھر میں جو خالی تھا ابھی، کہا کہ یہ اس پہ یہ رہتے تھے حضرت جی مفتی منیر احمد صاحب جو ہے وہ ان کو کیوں جانے دیا، اچھا وہ یہاں ذکر کراتے تھے، ہم ان کے ذکر میں شریک ہوتے تھے، اور یہ آپ لوگ گھر خالی کر کے ان کے حوالے کریں ورنہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ تو اب یہ بیچاری بڑی پریشان، کہا کہ بھی اب میں کیا کروں، کیسے کروں۔ ایک دن گزرا، دوسرے دن انہوں نے ان کے جو برتنوں کی شیشے کی الماری ہوتی ہے ہمارے ملکوں میں، وہ الماری گرا دی، اور کہ وہ برتن شیشے ٹوٹ گئے، چکنا چور برتن ہو گئے۔ کہا کہ ہم اسی طرح نقصان کریں گے، تم لوگوں نے ہماری جو ہے وہ بالکل حضرت جی کو یہاں سے جانے کیوں دیا، آپ ان کو گھر ان کے حوالے کریں۔ اب یوں کہنے لگے، اب انہوں نے ہمیں تلاش کرنا شروع کر دیا، حضرت گئے کہاں؟ اب پتہ چلا جی وہ تو دستگیر میں گئے۔ میری اہلیہ سے ان کا رابطہ ہوا کہ میں ملنا چاہتی ہوں، کہاں پہ ایڈریس بتائیں، بتا دیا، آ گئی۔ تو وہ اچھے مخیر حضرات تھے، اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے، تو کپڑے کی دکانوں کے مالک تھے۔ تو وہ جناب ہانپتی کانپتی آئیں، وہ خاتون، اور کہنے لگے کہ بھائی وہ تو بہت پریشان ہوں، وہ تو جناب مجھے یوں کئی واقعے سنا، وہ کہتے گھر خالی کرو ورنہ تمہیں رہن دیں گے۔ انہوں نے ہماری الماری گرا دی، وہ الماری گر گئی، اور ٹی وی چل رہا ہے، بچے وہ دیکھ رہے ہیں۔ ویسے تو دیندار سے لوگ تھے، جیسے کراچی میں ہوتا ہے نمازیں بھی پڑھنا، اللہ اللہ بھی کرنا، لیکن وہ ذرا وہاں ہوتا ہے رواج، مووی بھی لگا لی، رات 3 بجے تک مووی دیکھ کے پھر تہجد پڑھ کے سو گئے۔ تو ذرا اس ٹائپ کے کراچی میں ذرا اس ٹائپ کی ہوتی نا دینداری، تو اس قسم کے لوگ تھے، یعنی اللہ بھی راضی رہے ادھر بھی نہ چھوٹے، تو یہ حساب تھا۔ تو وہ بیچاری ہانپتی کانپتی آئی ہمارے پاس، تو اہلیہ نے کہا اچھا یہ ہوا، تو اچھا جی ہم دعا کریں گے، نہیں ہم نے تو کچھ پتہ نہیں یہ کیسے ہو گیا۔ اہلیہ نے کہا اس وقت میرے جو ہے وہ بزرگ زندہ تھے، حاجی یوسف صاحب گیرج والے، حاجی یوسف صاحب گیرج والے، یہ گولی مار جو ہے گولی مار، تو گولی مار پہ جو ملا حلوائی، نیاری والا ملا حلوائی کی جو دکانیں ہیں، وہ اس کے مالک جو ہے وہ حاجی یوسف صاحب ہیں ان دکانوں کے، اور ملا حلوائی جو ہے اس کی جو ہے وہ نہاری کی دکان ہے، وہ کرائے پہ ہے ان کے۔ اور اسی جگہ پہ جو کراچی والے جانتے ہیں، وہاں یوسفی مسجد کا مینار بھی بنا، یوسفی مسجد ہے وہاں گولی مار پہ، وہ انہی کے نام پہ بنی ہوئی ہے۔ حاجی یوسف صاحب وہیں، اور نیچے مدرسہ بھی ہے، حاجی یوسف صاحب وہاں بھی ہوتے تھے۔ حاجی یوسف صاحب گیرج والے اس لیے کہتے ہیں، ان کا گیراج تھا بسیں ٹھیک کرنے کا، بسوں کا میکینک تھے، بسوں کا بہت بڑا گیراج تھا۔ یہ 5C اور دوسری کے 6 نمبر بسیں وہ وہاں آتی تھی، اور وہ ان کے میکینک تھے اس کے۔ یہ وہی بزرگ ہے جن کا پہلے قصہ سنا چکا ہوں، جو یہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز صحبت ہیں، جو ان سے انہوں نے درخواست کی تھی کہ حضرت دعا کر دیں کہ اللہ میری فقر و فاقہ افلاس کو ختم کر دے۔ اللہ تو حضرت فرمایا کہ بھائی جس حال میں ہے بس اس پہ رہو۔ کہا نہیں جی نہیں، بہت تنگی ہے، دعا کر دیں میرے لیے۔ تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ جو امام الاولیاء ہیں، انہوں نے فرمایا کیسے خرچ کرو گے؟ یہ مجھے کہتے پوچھ لیا، تو میں نے کہا جی 4 آنے اپنے پاس رکھوں گا، 12 آنے اللہ کے راستے میں دوں گا۔ فرمایا اچھا، ہاتھ اٹھا دیے۔ وہ حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو امام اولیاء، اور دعا قبول ہو گئی۔ ان کو 4 آنے اتنے ملے ہیں کہ کراچی میں ان کی پراپرٹی اور بسیں چلتی ہیں، یہ 4 آنے، 12 آنے آج تک بھی وہ اللہ کے راستے میں دے، اللہ اکبر۔ وہ تو دنیا سے گزر گئے ہیں۔ تو یہ ان کے بیٹے آگے ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ دیندار عالم فاضل۔ تو یعنی وہ خود بتاتے ہیں کہ 12 آنے ابھی تک بھی وہ مدرسہ مسجد بنا دیے، اسی میں خرچ کرتے ہیں، رائے اللہ میں دیتے ہیں۔ ہم جاتے تھے، ہمیں جب ہدیے تحفے دے دیتے تھے، بڑے قصے ہیں۔ تو 4 آنے میں کہتے ہیں اللہ نے اتنی برکت ڈالی ہے کہ میری پراپرٹی یہ ملا حلوائی کی دکانیں میں مالک ہوں، اور ان کی بسیں چلتی ہیں، لیکن وہ وعدہ جو شیخ کے ساتھ کیا میں اس کے مطابق خرچ کرتا ہوں 4 آنے۔
تو یہ اب وہ زندہ تھے، تو میری اہلیہ نے کہا کہ حاجی یوسف صاحب کے پاس چل کے نا ان سے پوچھتے ہیں، کیونکہ میں عملیات وغیرہ میں میری وہ تربیت کر رہے تھے۔ جی تو ہم گئے۔ اچھا وہ فجر کے بعد ملا کرتے تھے، فجر کی نماز کے بعد پہنچ جائیں تو وہ بیٹھے ہوتے تھے، اور انہوں نے بس کی سیٹ رکھی ہوتی سامنے، جو بس کی سیٹ ایک رکھی تھی وہ لوگوں کو بیٹھنے کے لیے، تو بس کی سیٹ ہے اس پہ بیٹھ جائے۔ تو بس کی سیٹ پہ ہم بیٹھ گئے، تو حاجی صاحب جو ہے وہ بیٹھے ہیں، ملاقات ہوئی۔ اچھا اس وقت ڈونگے میں چائے ان کی آتی تھی، چائے کا ڈونگا اور ڈبل روٹیاں۔ اچھا ڈبل روٹی کون سی، یا یہاں ملتی ہے کون سی، وہ بڑی سافٹ ہوتی ہے، کیا نام اس کا، تو فاؤنڈر، کیا ونڈر ڈبل روٹی، وہ بڑی سافٹ ہوتی ہے۔ یہاں بھی میں نے وہ سوچ کے کھائی تو واقعی وہ بڑی سافٹ، دودھ میں چائے میں کا مزہ آتا ہے۔ وہ جب ونڈر والی وہ کھاتے تھے وہ ڈبل روٹیاں، اور اب کوئی بھی جائے تو جلدی سے وہ ڈال کے نا پیالوں میں چائے دے دیتے، ڈبل روٹی دے کھاؤ، تو وہ ہمیں کیا یہ کھاؤ، ہمیں وہ کھایا۔ چونٹیاں آ جاتی تھیں، چونٹیوں کو بھورے توڑ توڑ کے دیتے تھے، ہاں تو یوں وہ چونٹی کو بیچاری ایسے کھا لی جا رہی، تو اوہ ناراض ہوگی، ناراضگی، میری بٹیا ناراض ہوگی، اوہ میری، ایسے جو بیٹیاں، میری بیٹیاں آ گئی، چونٹی اس طرح وہ کرتے تھے۔ تو عجیب اللہ نے ان کو روحانی مقام دے رکھا تھا۔ ہم نے ان کو یہ بات کہی کہ حضرت یہ ہوا، اور وہ کہہ رہے کہ یہ گھر خالی کرو، اور وہ ہم تو ذکر کراتے تھے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ وہاں جنات وغیرہ ذکر بھی کرتے ہیں، اور وہ بیچاری خاتون پریشان، روز ان کو پریشان کرتے ہیں۔ تو حضرت فرمایا یہ کیا بات ہوئی، ان ظالموں سے کہو کہ چھوڑو اس بیوہ کا پیچھا، ہم بیوہ کا گھر کیوں لیں، ہمیں اللہ اپنے خزانے سے خود دے دے گا، ہم کیوں بیوہ کا گھر لیں، اس سے اچھا دے دے گا، ہمیں نہیں چاہیے بیوہ کا گھر۔ یہ ایک عجیب کیفیت ہو گئی، اس طرح کہنے لگ گئے ہمیں چاہیے بیوہ کا گھر، یہ کیا بات ہوئی ہے، اس بیوہ کا گھر لیں گے، اور یہ تو ظلم ہے، کرتے ذکر ہو ہمارے ساتھ، باتیں ظلم کی کرتے ہو، ہے ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں اللہ اس سے اچھا گھر دے دے گا، ہاں ہم اب اللہ کے خزانے کم ہے، اللہ اپنے خزانے سے دے گا۔ بے شک۔ یہ انداز سے بڑی میٹھی باتیں کرتے تھے کہ جی 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 حضرت، جی حضرت، ہاں بالکل پریشان نہ ہو، کہہ دو ان کو نہیں چاہیے ہمیں بیوہ کا گھر، کیا ظلم ہے، یہ باتیں کی تو کہ جی ٹھیک ہے، دعا کر چلے گئے ہم۔ جب چلے گئے تو وہ اللہ کی شان، اس کے بعد سے ان کے ہاں وہ جنات نے تنگ کرنا چھوڑ دیا، وہ سلسلہ ان کے ہاں ختم ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا جی شکریہ، بڑی مہربانی، ماشاءاللہ، اس کے بعد سے سکون ہے، ورنہ ہر رات میں ہمیں پریشان کرتے ہیں۔ اچھا اچھا ادھر یہ حضرت نے بات کی تھی اللہ کے خزانے بڑے ہیں، اب وہ مکان خریدنا ایک مولوی کے لیے کوئی آسان تو نہیں ہے، اور کراچی کے اندر مکان ہے، تو وہ یہ گھر جو گھر یہ 200 گز کا گھر تھا، جس میں یہ تھے ان صاحبہ کا، بیوہ کو 200 گز کا گھر تھا۔ تو دستگیر میں رہ رہا تھا، تو حضرت یہ بات پتہ کس موضوع میں کہہ دی تھی کہ مگر چند مہینے گزرے ہوں گے، 4 یا 5 مہینے گزرے ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسا ایک تکوینی تصرف کر دیا، یہ قصہ بھی پورا میں آپ بیتی میں سنا چکا ہوں، ایسا تکوینی تصرف کر دیا کہ میں چونکہ اخبار جہاں جو کراچی سے نکلتا، اخبار جہاں کا کالمسٹ ہوں، ابھی بھی لکھتا ہوں، خوابوں کی تعبیر یہاں سے لکھتا ہوں، اور یہ جنگ گروپ کا جو ہے وہ اخبار جہاں ہے، اور میر جاوید رحمان صاحب مرحوم اس وقت زندہ تھے، جی بالکل۔ اور حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے چاہنے والے تھے، اور مجھے بہت پسند کرتے تھے، تو وہ ہمارا ادارہ وہ تھا، تو میں وہاں کالم لکھتا ہوتا تھا۔ تو کہ ایسی تکوینی اسباب بنے جو سارے میں اس میں ابھی بیان کر چکا ہوں، کہ انہوں نے مجھے جو ہے دستگیر 15 نمبر میں دہلی جاوید نہاری لوگ جانتے ہوں گے، اس کے پیچھے والی گلی میں 240 گز کا گھر ادارے نے لے دیا مجھے۔ اچھا ماشاء وہ 200 کا تھا نا، یہ 240، اس سے اچھا دے دے گا، اللہ میاں کے خزانے بڑے، اس سے اچھا دے دے گا، بے شک۔ نہیں چاہیے بیوہ کا گھر۔ بے شک۔ ہم وہ بات ان کی ایسی پوری ہوئی کہ جناب اس سے کہتے اللہ والے، بس وہ کہنے کی دیر تو اللہ انتظار کر رہا ہوتا ہے، اس کے منہ سے میرا نام ہمیشہ نکلتا ہے، کبھی کسی کے لیے دنیا کے لیے کچھ بولے تو صحیح، وہ بھی پورا کر دوں گا، جس زبان سے مجھے یاد کرتے اس زبان سے کسی کا بھلا سوچیں گے وہ بھی پورا کریں گے۔ بے شک۔ تو وہ جو ایسے اسباب بنے، تو وہ مکان جو ہے وہ مجھے انہوں نے وہ دے دیا کہ جی آپ کی تنخواہ میں سے کاٹ لیں گے تھوڑے بہت، اور یہ مکان آپ جو ہے وہ مکان جو ہے بھاری قیمت میں نے وہ مکان لیا۔ تو یہ قصہ ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ وہاں دستگیر نمبر 14 میں حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد ہے، الفلاح مسجد،
الفلاح مسجد ہے کراچی میں، تو اس کے ساتھ ہی مدرسہ زکریہ الخیریہ، وہ حضرت لدھیانوی شریف رحمۃ اللہ نے مجھے اس کی ذمہ داری دے رکھی تھی کہ آپ اس کا نظام چلائیں، تو میں وہ چلاتا تھا۔ تو وہاں پہ تخصص کرواتا تھا، میں علماء کو مفتی بناتا تھا، اور کراچی پاکستان کے اچھے مدرسے کو طلباء علماء آتے تھے، وہ پھر میرے پاس 1 سال کا کورس مفتی کا کرتے تھے۔ خاص طور پہ رائیونڈ کے مدرسے کے طلباء حاجی عبدالوہاب صاحب خاص طور پہ بھیجتے تھے کہ وہاں لدھیانوی صاحب کا جو تخصص کا شعبہ ہے وہاں جا کے آپ جو ہے وہ مفتی بنے۔ تو وہ میں تقریباً 55 مفتی چند سالوں میں 10 طالب علم لیتے تھے، میں نے وہ چند سالوں میں 55 لوگوں کو مفتی بنایا، تو میں ان کو پڑھاتا تھا۔ تو وہ طلباء اس مدرسے میں ٹھہرتے تھے، مسجد زکریہ الخیریہ دستگیر نمبر 14 کراچی۔ اچھا ایک دن کیا ہوا کہ میں دفتر میں بیٹھا تھا، عشاء کی نماز کے بعد کی بات ہے، عشاء پڑھ کے آئے تھے اور دفتر میں بیٹھا تھا، تو میرے پاس ایک آدمی آیا، میرا ناظم بھی موجود تھا، منشی بھی موجود تھا، تو وہ آدمی آیا، اسے ایک پرچہ مجھے دیا کہ جی آپ سے کوئی ملنا چاہتا ہے۔ پرچہ اس سے دیا تو میں نے اس پہ دیکھا، اس میں ڈینگی مینگی ذرا اردو لکھی ہوئی ٹیڑھے میڑھے الفاظوں کے ساتھ، اور لکھا کہ ہم جنات کی جماعت ہیں اور بیعت ہونے کے لیے آئے ہیں۔ یہ پرچہ ہے، وہ بندہ نمائندہ بیچ میں، اچھا نمائندہ جو بندہ آیا وہ ذرا عجیب و غریب سا تھا، یعنی بڑا ذرا ایک اس کے ہوتا ہے ایک خاص انسانی شکل میں تھا، لیکن عجیب و غریب سے ایک وحشت تھی اس کی کیفیت میں۔ تو ایک دفعہ کو دیکھ کے ہم حیران بھی کہ یہ کون ہے بھائی، تو آ گیا، تو اس کی اتنی داڑھی تھی 1 انچ ہوگی، تو آگے حدیڑ عمر ہوگا 55 تک کی عمر کا بعد، اس نے وہ پرچہ دیا، میں دیکھا تو اس میں لکھا جی ہم جنات کی جماعت ہیں اور ہم تقریباً 9 لوگ ہیں۔ اچھا سب کے نام لکھے ہوئے ہیں، عبد الرحمن ہے، اس کی اہلیہ مریم ہے، اور جو عبد الرحیم ان کا بیٹا، اور اسی طریقے سے ان کا جو بیٹا عثمان ہے، اور چند اور نام، مجھے بعض نام یاد، وہ پرچہ آج بھی محفوظ ہے میرے پاس۔ تو وہ جو ہے وہ لکھا اور کہا کہ بیعت ہونے کے لیے آئے۔ تو میں نے کہا کہ اچھا کہاں ہیں؟ کہتے جی باہر ہیں۔ میں کہا ٹھیک ہے، تو میں نے ناظم سے کہا بھائی وہ ان کی بیعت ہونے کا نظم بنانا ہے، تو ذرا ترتیب ذرا تھوڑی سی ہیبت ناک ہے، یہ میں نے سے کہا۔ تو ناظم کا رنگ ایک دم فقسا ہوا، پہلے اس کو آدمی سے خوف سا آ رہا تھا، تو کہنے لگا اچھی خیریت، مگر نہیں طلباء کو کمروں کے اندر بند کر دو اور کنڈیاں باہر سے لگا دو کہ کوئی باہر نہ آئے، تو ذرا تھوڑی سی بیعت کی کارروائی کرنی ہے، اور یہ کچھ جنات کی جماعت بیعت ہونے کے لیے آئی ہے۔ تو اچھا، مگر شور نے بیچارے گھبرانے نہیں بھائی، وہ کراچی کا مٹروا تھا، ایک دم ہی خوف میں آ گیا، میں کہتا تحمل رکھو بھائی، ڈر ہو رہی، یہ پٹھان شرام تو نہیں ڈرتے نا، اب وہ تو بیچارہ جی حضرت، میں کہ نہیں آرام سے بھائی، ایک دم ہنگامہ نہیں کر دینا، یا تو کہتا تھر تلی میچ جائے گی، یہ ساری دنیا کی ہو گیا۔ صحیح۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا وہ سامنے جو برآمدہ ہے وہ اس کے نیچے کھلی جگہ، تو وہاں انتظام کرو، تو میں وہاں آتا ہوں۔ وہ وہیں بیٹھ کے میں ذکر کراتا ہوتا تھا، ذکر ہوتا تھا، اس کے بعد لنگر چلتا تھا، اور وہ ہماری جو لنگر کی دیگ دہلی جاوید نہاری، جو دہلی جاوید نہاری تھی، وہ دیگ پک کے آتی تھی، اور وہاں پر کھلاتے تھے ہم سب کو۔ تو وہاں ذاکرین جو ہے وہ 1200-1500 ذاکرین جو ہے جمع ہو ہی جاتے تھے۔ تو یہ تو میں سامنے سیٹ بنوا دی، میں نے کہ میں وہاں آتا ہوں تو انتظام کرو، تو وہیں ہم بلاتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے۔ اس نے جلدی سے سب کو چبھی اندر کمروں میں اوپر کنڈیاں لگا دی۔ تو کہتی خیریت ہے، دیکھے نکلنا نہیں پائے، کہتے کیوں؟ کہتے یار کچھ مخصوص لوگ آ رہے ہیں بیعت ہونے کے لیے، بس آپ اندر رہیں۔ اب بعض لوگوں کی یار کون سے مخصوص لوگ یار، بھائی کوئی بھی ہیں یار، تم بند کرو۔ تو اسے ڈانٹا ناظم نے، بند کر دیے دروازے سب۔ ناظم کو میں نے کہا تم جو وہاں وہ دروازے کے پاس کھڑے رہو باہر۔ اب میں جا کے سیٹ پہ بیٹھ گیا، تو اب جا ان کو کہہ دے کہ آ جائیں۔ اب وہ جناب آئے، 9 لوگ تھے، تو آ کے یوں بیٹھ گئے میرے پاس۔ اچھا ان کی انسانی اس میں حیت میں آئے، لیکن وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈیفرنٹ چیز ہے۔ ہاں وہ ایک خاص ان کے اوپر ایک خاص آنکھوں میں ایک خاص ہیبت ہے، خوف ہے، اور ان کی ہاتھوں میں ایک عجیب ہیبت اور خوف کی حالت ہے۔ تو
ظاہر ہے کہ ہماری ملاقات فرسٹ ٹائم ہو رہی ہے تو دل پہ ایک ہیبت فیل ہوتی تھی، ہمیں بھی فیل ہو رہی تھی، لیکن یہ کہ سمجھ رہے تھے، عقل کو حاوی کر کے بیٹھے تھے کہ نہیں یار یہ ہوتا ہے، نبی سے بھی تو بیعت ہو کے اسلام لائے تھے اور یہ آگے اصلاح و ارشاد کے سلسلے چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اگرچہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو ان کے پاس کوئی آتا تھا نا کہ حضرت یہ وہ جن چڑھ گیا میرے بچے پہ، یہ فلاں کے جن جی حضرت صاحب کو، تو حضرت فرمایا والد صاحب اب میاں میں انسان ہوں، انسانوں سے میرا تعلق ہے، یہ جنوں کو لے جا سے جنوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، میں انسان ہوں، انسانوں سے تعلق ہے۔ وہ ایک مولوی جن کہلاتا تھا باول نگر میں، تو وہ جنی کے نام سے مشہور تھا، تو وہ فرمایا وہ مولوی جن اس کے بعد لے جاؤ، وہ جن سے وہ بات کرتا ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں جن سے، ادھر جاؤ تو وہ اس انداز سے بگا دی۔ تو خیر اب آ گئے، میں آ گیا، اب وہ سارے بیٹھ گئے، تو میں نے کہا کہ آپ نے بیعت کا ارادہ کیوں کیا؟ تو کہنے لگے کہ ہم اصل میں تبلیغی جماعت میں نکلے ہوئے تھے، تو تبلیغی جماعت جب ہم نکلے ہوئے تھے تو ہم فضائل اعمال کی تعلیم سنتے تھے اور دوسری جو کتابوں کی تعلیم سنتے، بزرگوں بیان، تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ دین کی تکمیل میں بیعت کی بڑی اہمیت ہے، بیعت ضروری ہے۔ ہم دعوت تبلیغ میں تو لگے رہیں گے لیکن بیعت بہت ضروری ہے، کیونکہ جو فضائل اعمال والے بزرگ ہیں وہ خود وہ بیعت ارشاد کرتے ہیں، مدینہ منورہ میں اللہ نے ان کو شرف قبول بخشا، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں ہم یہ مکمل رہیں، ہمیں کوئی کمی نہ رہ جائے، ہم بیعت ہو جائیں۔ اس کے لیے پھر ہم نے آپس میں مشورہ کیا اور تحقیق کی، تو ہم نے سوچا کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہی کے سلسلے میں ہمیں کہیں بیعت ہوں، وہ سلسلے کا ہمیں کوئی ملے وہیں بیعت ہوں ہم۔ تو ہمیں کسی نے بتایا، ہم نے اپنے ہی پاس ہمارے جو علماء ہمارے جنات میں ان سے پوچھا، انہوں نے ہمیں کہا بنوری ٹاؤن چلے جاؤ، جامعہ اسلام میں بنوری ٹاؤن کراچی پاکستان، وہاں چلے جاؤ، وہاں جا کے پتہ کرو۔ ہم پھر بنوری ٹاؤن چلے گئے، تو بنوری ٹاؤن جب گئے تو وہاں دارالافتاء میں ہمیں بھیج دیا کسی نے، تو دارالافتاء میں ہم جب گئے تو وہاں ہم نے پوچھا کہ ہم جب بیعت ہونا چاہتے ہیں تو ہم کس سے بیعت ہوں؟ تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ الفلاح مسجد چلے جاؤ، دستگیر 14 نمبر پہ مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب ہوتے ہیں وہاں، تو وہاں ان کے سلسلے میں بیعت ہو جاؤ، وہ مولانا زکریا کے خلیفہ ہیں۔ اچھا حضرت لدھیانوی شاہی زندہ تھے اس وقت، ہاں، تو بلکہ انہوں نے کہا ہمیں عشاء کی نماز ابھی ہم نے ساتھ ہی پڑھی ہے، حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ نے عشاء کی نماز پڑھائی تھی، تو کہتا ہم پچھلے صفوں میں ہم تھے، ہم نے نماز بھی ساتھ ہی پڑھی، یہ بات کی۔ تو ہم یہاں جب پہنچے تو پتہ چلا کہ آپ یہ محفل ذکر کراتے ہیں اور حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ یہاں پہ یہ ان کے ساتھ یہ ان کے خلیفہ بھی ہیں، تو ہم نے سوچا کہ ہم آپ سے بیعت ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے ذریعے سے ہمیں لدھیانوی صاحب کا فیض ملتا رہے گا، اس لیے ہم آپ سے بیعت ہوئے۔ یہ بات انہوں نے کہی، میں نے کہا اچھا، میں نے کہا کتنے لوگ ہیں؟ یہ 9 لوگ ہیں، پرچے میں تھے نام، تو بتایا یہ عبد الرحمن، کہتا ہم جو ہے نا، عبد الرحمن کہتا ہے کہ میں جو ہے نا اپنے علاقے اور قبیلے کا بادشاہ ہوں، علاقے قبیلے کا بادشاہ ہوں، یہ مریم جو ہے نا یہ میری کوئین ہے، یعنی ملکہ ہے اس علاقے کی، اور ہمارا علاقہ انہوں نے علاقہ اپنا بتایا یہ افریقہ وغیرہ کی طرف کا کوئی علاقہ بتایا کہ افریقہ کی طرف کا علاقہ ہے، وہاں کا یہ بادشاہ ہوں، اور یہ میرے بچے ہیں عبد الرحیم ہیں، اور 1-2 اور نام بتائے، اور یہ چھوٹا یہ عثمان ہے، سب چھوٹا نام عثمان ہے، تو یہ بچے ہمارے، تو ہم جو ہے سلسلہ ہمارا یہ جو بادشاہوں کا سلسلہ ہے، تو ہم دعوت تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں اور ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رکھا ہے، اور اپنے قبیلے کے اندر جو پیغام سیکھتے ہیں اپنے قبیلے کے اندر دعوت تبلیغ کرتے ہیں، تو بیعت ہوئے۔ میں کہا ٹھیک ہے، جو بیعت کا طریقہ تھا تو میں نے وہ ایک اپنا امامے کا کپڑا دے دیا اور پکڑ لیا اور میں نے اسے بیعت کے الفاظ دہرائے۔ اچھا، وہ جب بولتے تھے نارمل بولتے تھے لیکن پورا مدرسہ گونجتا تھا، پورا مدرسہ گونجتا تھا، گونج کی آواز پورا جاتی۔ اچھا، مجھے جو ہے ان کی آواز اتنی گونج سے نہیں آتی تھی، ذرا ہلکی آتی تھی، شاید کوئی ایسا خدائی تصرف تھا کہ یہ نہیں کہ میرے پاس بول رہے تو میرا کان ہی پھٹنے لگے، مجھے ایسے کیفی، لیکن ناظم جو دور کھڑا ہے نا وہ کانپ جاتا تھا جب وہ بولتے تھے، اور مجھے محسوس ہوتا تھا کہ، اور وہ کمروں کے اندر لوگ کھڑکیوں سے بچے دیکھنے کی طلبہ کوشش کرتے کہ یار یہ کون بول رہا ہے بھائی، آواز ایسی جاتی ہے دور تک پھیلتی ہے، اور مجھے بھی محسوس ہو رہا ہے کہ آواز ان کی بڑی دور پھیل رہی ہے۔ خیر،
تو میں نے ان کو بیعت کر لیا. بیعت کرنے کے بعد جو ہے مجھے ایک بولا جو عثمان، وہ بولا جی ہم بیعت ہو گئے آپ کے سلسلے میں، ابھی ہدایت ہمارے لیے کچھ کریں. میں نے ہدایت کی. میں جیسے کہا کر دو، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اطلاع اور اتباع یہ بیعت کی حقیقت ہے. مطلب یہ کہ اپنے احوال کی اطلاع اپنے شیخ کو کرتے رہو، جو وہ بتا دے اس کی اتباع کرو. یہ دو چیزیں بیعت کی حقیقت ہیں، انشاءاللہ ترقی ہوگی. تو کہتا ہے بہت اچھا ہے. معمولات میں نے بتا دیا، 3 تسبیح جو صبح کرنی ہے، صبح تیسرے کلمے کی، جو اسی طریقے سے درود شریف کی استغفار کی، مغربات کرنی ہے تیسرے کلمے کی، درود شریف کی استغفار کی. تو حضرت شیخ ذکی رحمۃ اللہ علیہ کے جو معمولات ہیں، اور دعوت تبلیغ میں بھی وہی معمولات چلتے ہیں. اور 1 پارہ تلاوت کرنا ہے، حافظ قرآن 3 پارے تلاوت کرے، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، صبح سورہ یاسین کی تلاوت کریں ہیں. تو اس طرح کے معمولات میں نے ان کو زبانی بتایا. چھپے ہوئے نہیں تھے اس وقت، ہوتے تھے ہمارے، تو میں زبانی ان کو ساری تلقین کر رہا ہوں. اس میں سے جو ایک بولا کہ جی مرید سے شیخ نذرانہ اور ہدیہ مانگتا ہے، ہم آپ کی خدمت میں کیا نذرانہ ہدیہ پیش کریں؟ ہم کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں، کوئی نذرانہ ہدیہ. جب انہیں یہ بات کی تو میں دل میں سوچا کہ اب یہ جنات ہیں اور یہ نذرانہ ہدیہ پیش کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو ان کو میں کیا جواب دوں؟ تو مجھے یاد آیا کہ میرے نانا قاری ابو الحسن صاحب ہاشمی قدس سرہ، تو ان کے تو ہزاروں جنات شاگرد جنہوں نے قرآن پڑھا ان سے. یہ قصہ میں سنا چکا ہوں آپ بیتی میں. تو نانا جو ہے وہ جب فوت ہونے لگے تو نانی سے کہا کہ اللہ دی بندی گال سن، پنجابی میں، منچن آباد بہاول نگر میں ہے وہ، ان کا وہیں پہ مرکز ہے. حاجن اللہ بندی، اچھا نانی کا نام تو حاجن اللہ بندی تھا. میں کہا حاجن اللہ بندی، میرے مرن تو بعد اے جنات آن گے تیرے کول تے تینوں کہن گے سانو حکم کر کی چاہیے، پیسے دے ڈھیر لا دیاں گے، 10 تیرا مکان سارا پکا کر دیاں گے، ایک کچا مکان پکا کر دیں گے. جب کچے مکان ہوتے ہیں اس ٹائپ کا جو زیادہ پکے نہیں، یعنی اینٹ یہ نہیں کہ سنگے مرمر، پکے تھے مناسب، ایک کو سنگے مرمر کر دیں گے، این کر دیں گے. گل سن، اگر انہوں تو 1 روپیہ بھی قبول کیتا تو پھر جنت تیرا میرا ساتھ نہیں ہے گا. کہ میں ساری زندگی انہوں نے قرآن پڑھایا ہے تو میں انہوں تو 1 پائی کدے نہیں لئی، سب اللہ دے واسطے میں کیتا ہے. لیکن راجن اللہ بندی جے تو 1 روپیہ بھی قبول کر لیتا تو پھر میرا تیرا جنت ساتھ نہیں ہے گا. یہ وصیت کر رہے ہیں مرنے کے وقت میں. اور آن کے تیرے کو بہت بڑے تیرے نذرانے درخواستہ کرن گے، لیکن تو قبول نہیں کرنا. بس اللہ دی تقدیر تے راضی رہ، جیڑا مقدر لکھیا وہ تینوں ملنا ہی ملنا ہے، وہ کوئی نہیں روک سکتا. لیکن تو یہ لالچ نہ کری. یہ تو میں دل میں وہ دماغ میں آیا نانا جی کی بات. تو میں نے کہا یار اچھا ان کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے. میں کہا دیکھو مجھے کوئی نذرانی چاہیے، کوئی ہدیہ نہیں چاہیے، بس آپ ہدیہ یہی ہے کہ آپ ان معمولات کی پابندی کریں اور اپنا تزکیہ کریں اور میری محفل ذکر میں آئیں. لیکن محفل ذکر میں آنے کی شرط یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کریں گے اور کوئی ایسی کیفیت سے نہیں آئیں گے کہ مجمع کے اندر لوگوں کے اندر خوف پیدا ہو جائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایسا نہیں، نہ سایہ ظاہر ہو. اس طریقے سے آپ ذکر و اذکار کر کے اپنے کام میں لگیں. بس ہم سے جو ہو سکا ہم آپ کو دیں گے، آپ سے ہم لینے کے کوئی روادار نہیں ہے. یہ بات میں نے کہی. تو اس پر جو ہے تو کہا جی ماشاءاللہ عبد الرحمن ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہنے لگا. اور وہ جو جس نے کہا تھا آفر کی تھی اس کو ڈانٹا، کہا کہ اصل میں یہ عثمان نے یہ بے ادبی کی ہے. ہمیں پتہ کہ اللہ والے کچھ قبول نہیں کرتے، یہ عثمان نے بدتمیزی کی ہے. تو یہ بچہ ہے نا جی، اصل میں حضرت یہ بچہ ہے. یہ بات کی. میں کہا اچھا بھائی کہ کتنی عمر ہے اس کی؟ کہتا 95 سال، 95 سال کا بچہ ہوتا ان کیا. ہاں اصل بڑا 200 سال میں جا کے ہوتا ہے. 200 سال میں سمجھو کہ یہ بڑا ہوا. 95 سال کا تو بچہ ہی ہوتا ہے. کہتے یہ بچہ ہے، اس نے بیوقوفی کی، آپ کی شان کے خلاف بات کر دی، اس نے آپ کو یہ آفر کر دی، ہم معافی چاہتے ہیں. تو جناب تو میں کہا نہیں کوئی بات نہیں، اگر بچہ ہے تو کوئی بات نہیں، خیر ہے. ان کو پھر معمولات وغیرہ دے دیے
اور میری محفل ذکر میں آتے رہیں، تو وہ پھر میری محفل ذکر میں وہاں تشریف لاتے رہے اور وہ اپنے خاص طریقے سے ذکر کرتے اور ذکر کرتے ہیں. یہاں بھی پتہ نہیں آتے ہوں گے، ہاں یہ تو ہوائیں کہیں بھی جا سکتے ہیں. جی تو یہ ذکر، تو ان کے ساتھ اتنا ہی واسطہ ہے کہ ان کی اصلاح و ارشاد ہی کی بات ہم ان کو پہنچاتے ہیں. ان سے کسی قسم کا کوئی خدمت یا کوئی لینے دینے کا معاملہ، وہ نانا جی کے اس تصور کی وجہ سے میں نے کبھی ان کے ساتھ ایسا واسطہ نہیں رکھا، اور لہذا ذکر و اذکار کا سلسلہ جاری رہتا ہے. ماشاء اللہ. یہ وہ واقعے بیچ میں